بزرگ لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو ان کی طرح نہیں بن سکتے، لہذا ہم یہ محنت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ پر اور ہم پر اللہ نے اتنا سب کچھ لازم کیا ہے جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہم سے یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو صحابی بننا ہے، یا صحابی جیسے اعمال کرنے ہیں، یا ان جیسا بننے کی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، ان کے مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ ہم اولیاء کرام بزرگان دین کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ مقام اور مرتبے کی بات اگر آئے تو وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ان کی نقل کرنی ہے، اور جب ہم ان کی نقل کریں گے تو اس نقل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر انعام اور احسان کرتے ہوئے ہمارے اس نقل کو اللہ قبول کریں گے۔ اگر یہ نقل بھی قبول ہو جائے تو یہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ اس کی مثال ہوتی ہے نا، ایک اصل کاپی ہوتی ہے، ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں فوٹو کاپی قابل قبول نہیں ہے، اصل لانا پڑے گا، اصل کاغذات لانے پڑیں گے، اصل شناختی کارڈ لانا۔ کسی جگہ ہوتا ہے کہ جی فوٹو کاپی قابل قبول ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل نہیں ہے، ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یا ہم اس دنیا سے جائیں گے، اعمال پیش کرنے کا وقت آئے گا تو ہمارے پاس اصل کاغذات ہے ہی نہیں، کیونکہ بھائی اصل کے لائق تو ہم ہے نہیں، اصل کام ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ تو جب اصل کاغذات ہمارے پاس نہیں ہوں گے اور وہاں ہم کو یہ کاپی فوٹو کاپی ٹوٹی پھوٹی اور یہ پٹی پرانی کاپیاں کاغذات یہ ہمارے پاس ہوں گے کہ میں نے یہ نماز پڑھی، یہ روزہ رکھا ہے، یہ اعمال کیے ہیں، یہ کیوں پیش کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے، دعا کریں گے دنیا میں بھی کہ اللہ اسی کو قبول فرما، ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہاں پر آ کر پھر بات آتی ہے کہ بندہ جب محنت کرتا ہے اپنی طرف سے اپنی طاقت کے مطابق جو اس سے ہو سکا وہ اس نے کر دیا اور لا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی ذات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے یہ نقل پیش کیا ہے، میں تمہارے اس نقل کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ایسی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن محنت تو کرے انسان۔ اگر یہ سمجھ کر گھر بیٹھ جائے کہ جی مجھ سے تو ہوگا نہیں، میں نہیں کرتا ہوں، تو دنیا میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے لوگ بھی پیش ہو رہے ہوں گے جن کے پاس اصل کاغذات نہیں ہوں گے، نقل ہوں گے، لیکن ہمارے پاس اگر نقل بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہاں یہی حکم ہوگا، اور ظاہر ہے یہی حکم ہے کہ بھائی لاؤ کچھ تو پیش کرو، اصل اور نقل کی پرواہ نہیں ہے لیکن لاؤ تو صحیح، وہاں پر اگر انسان کے پاس یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی نہیں ہوں گے تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ اس لیے جو ہمارے بس میں ہے اسی کے مطابق ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، باقی قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک برکت والا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ اس کو رحمت کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی، گناہگار سے گناہگار شخص بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سارا سال اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا، رمضان المبارک قرآن اٹھا لیتا ہے، ذکر اذکار شروع کر دیتا ہے، نوافل شروع کر دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس روزے کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور رحمت کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں، مسجدوں میں چلے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
تو جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اور پہلے عشرے میں انسان محنت کر لیتا ہے تو دوسرے عشرے میں اللہ کی طرف سے مغفرت متوجہ ہو جاتی، مغفرت شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے عشرے میں گناہگار سے گناہگار آدمی مغفرت کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے، نیک اعمال کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے، چنانچہ دوسرے عشرے میں لوگوں کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ سب کچھ بھی ہو جاتا ہے تو تیسرا عشرہ آخری ہے جہنم سے خلاصی کا، نجات کا، شب قدر کا، اور لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، یہ سب کے سب فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر میں اللہ نے زیادہ کمالات اور زیادہ کام کی چیزیں رکھی ہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان بھی تو کئی قسم کے ہیں مسلمان، ایک تو بالکل پرلے درجے کا بیچارہ گناہگار ہے جو کبھی مسجد کی شکل بھی سارا سال نہیں دیکھتا، رمضان المبارک میں مسجد آ گیا، وہ جب 2 عشرے محنت کرتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر اس کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، پھر آخر میں جا کے جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر وہ رمضان المبارک کے آداب اور رمضان المبارک کے جو روزے کے آداب ہے اس کے مطابق مہینہ گزارے تو۔ دوسرے قسم کے وہ ہیں کہ جو کچھ نیکیاں کچھ گناہگار مکس کر کے ان کی زندگی گزر رہی ہے، کبھی نیکی کرتے ہیں تو کبھی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، تو ایسے لوگ بھی جب پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو دوسرے عشرے میں ان کی بھی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور تیسری جو ہے آخر میں خلاصی جہنم سے مل جاتی ہے۔ اور جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو نیک صالح دیندار پرہیزگار متقی ہیں، جو رمضان کے علاوہ بھی نیک ہیں، رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور رمضان کے آنے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ رمضان سے پہلے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، رمضان میں بھی اس سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو رمضان رحمت ہی رحمت ہے، جیسے رمضان شروع ہوگا اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مہینہ گزرتا ہے اور آداب کا رعایت کرتے ہوئے خیال کرتے ہوئے عبادات ہوتی ہیں تو مہینے کے آخر تک سب کے سب مغفرت کے اور جہنم سے نجات کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان اقسام اور اس ترتیب کے مطابق رمضان المبارک میں اللہ نے یہ تقسیم کی ہے، اس کے مطابق سب کو اس میں سے ملتا ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے سحری سے، اب صبح سے لے کے شام تک کے معمولات ہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھانا پینا سحری کے وقت تک۔ اب سحری سے دن شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کے روزے کی نیت ہوتی ہے، آداب آپ کے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں کہ سحری کے آداب کیا ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب انسان روزے رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اور رات کے آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں سحری کرنا مستحب ہے۔ جو لوگ رات سے ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں اور صبح کو پھر باقاعدہ سحری نہیں کرتے، اٹھ کر پانی چائے وغیرہ پی لیا، یہ سحری کے ثواب سے محروم رہتے۔ سحری تو ہو جاتی ہے، وہ چائے کے پیالے سے ہو یا پانی گلاس سے ہو، لیکن شریعت میں سحری کا مقصد یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا پینا تازہ ہو جائے تاکہ دن بھر پھر انسان کے بدن میں طاقت رہے، وہ عبادات کر سکے، وہ اگر اپنا کام کاج بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد پھر ہم سے کچھ ہوتا نہیں، ہمارے ہاں پھر کیا ہے کہ نیند زیادہ ہے، آرام زیادہ ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی فارغ ہے اور وہ آرام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمت اتنی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں جنگیں لڑی ہیں، وہ حضرات تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ جنگ لڑنے میں تو ہمت بھی ہے، طاقت کی بھی ضرورت ہے، ہمت کی بھی، اور موت شہادت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بہانہ نہیں بنایا کہ رمضان کا مہینہ ہے چھوڑ دو بعد میں دیکھیں۔ فتح مکہ کا موقع کب آیا؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔
رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ کسی کو یہ بہانہ ہو جاتا ہے کہ جی روزہ ہے اور امتحانات ہیں، تیاری کرنی ہے، پڑھائی ہے، ایک صاحب تو نکلے ہوئے ہیں، وہ نئے نئے فتنے آتے ہیں نا ہمارے ہاں، تو ایک فتنہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر رمضان المبارک میں گرمی بہت زیادہ ہے تو چھوڑ دو اور بعد میں کسی اور مہینے میں رکھ لو۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ نفس کی خواہشات پر مبنی ہے۔ دین جو ہے وہ نفس کی خواہشات پر نہیں چلتا ہے، اور اس پر چلنے کا نام نہیں ہے کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ہماری خواہش کیا کہتی ہے۔ اگر ایسی بات ہو گئی تو یہ تو خواہش نفس والی زندگی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اپنی خواہش نفس کو دین کے سامنے قربان کر دیا تھا کہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارا دل مانے یا نہ مانے، اور ہماری ہمت کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، لیکن جب حکم آئے گا تو ہم اس پر عمل کریں۔ چنانچہ جب ان کے سامنے حکم آتا تھا تو کبھی بھی پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کام آسان ہے، مشکل ہے، ہم سے ہوگا نہیں ہوگا، فوراً اس کام کی طرف دوڑتے تھے۔ تو لہٰذا دن کے وقت پر اپنے بدن میں طاقت برقرار رکھنے کے لیے سحری کا وقت سب سے بہتر آخری ہوتا ہے۔ اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ بالکل اذان کا وقت ہو جائے، اور بعض لوگ سوئے رہتے ہیں، جیسے ہی اذان کا وقت قریب آتا ہے جلدی جلدی اٹھ کر جلدی جلدی کھا پی کر پھر ساری کی ساری چیزیں ایک دم سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر جب ساری چیزیں ایک دم سے پیٹ میں جاتی ہیں تو پھر وہ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر الٹی آتی ہے، یا تو اسی وقت الٹی ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ یہ ہم کھانے پینے کے آداب ہی نہیں سمجھتے، نام سے ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کھانے پینے، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ روزے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ یہ جو بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتے ہیں، سحری کے پروگرام ہو رہے ہیں آج کل، وہ سحری کا پروگرام ہوتا ہے، اس سحری کے پروگرام میں انواع و اقسام کے کھانے پینے، پتہ نہیں کس کس چیز کا گوشت، تیتر بٹیروں کا گوشت۔ بھائی سحری ہے، آپ کو جو مل رہا ہے اسی سے اپنا وہ کھانا کھائیے مختصر سا، تاکہ دن بھر آپ کی طاقت رہے۔ یہ تو ایک عیش پرستی والی بات ہو گئی، اور یہ ایک دنیا کے کھانے پینے اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے والی بات ہو گئی۔ پھر آپ عبادت کیسے کریں گے، کس وقت کریں گے؟ اس طرح کی سحری پر تو کئی گھنٹے لگ جاتے۔ تو دیکھیے سحری کا یہ مقصد نہیں ہے، جو سادہ خوراک آپ کے پاس موجود ہے، تیار ہے، اسی سے اپنی سحری کی ابتدا کی جائے، یقیناً بہت سی بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں جب روزہ شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثر کو مسئلہ بن جاتا ہے معدے کا، اور پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے، عید کے دن ہوتے ہیں، پھر اکثر ہم پر معدے کا حملہ ہوتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ جب شروع ہوتا ہے تو بھی ہم احتیاط نہیں کرتے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر عید کا کھانا شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم احتیاط نہیں کرتے۔ بھئی یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ جو ہے، جو ضرورت ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اس کو ایک ترتیب کے مطابق کھایا جائے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ کھجوروں سے بھی، ظاہر افطار جیسے مسنون ہے، کھجوروں سے افطار بھی ہوتا تھا۔ چلتے پھرتے وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے اور ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کھجور ہوتے تھے۔ یہ مقصد نہیں ہے، دنیا میں انسان آیا ہے تو یہ کھانا پینا اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو تکلفات کرتے ہیں اور انواع و اقسام کی چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ انعام اور احسان فرماتا ہے اور کئی چیزیں انسان کے پاس آ جاتی ہیں، عام دنوں کے مقابلے میں دسترخوان پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تکلفات جو ہے بلا وجہ، اخراجات اور تکلفات، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اس سے رمضان المبارک کے روزے کا اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے کھانے سے جو روکنا مقصد ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے سادہ خوراک۔ یہی معاملہ افطاری کے وقت بھی۔ یہ افطاری کے وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ خیرات کسی اور کی ہے، یا کھانا پینا کہیں اور سے آ رہا ہے، یا خرچہ نہیں ہوا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن پیٹ تو ہمارا اپنا ہے، جا تو پیٹ میں رہا ہے، لہٰذا پیٹ کو تو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے ٹھیک آ رہی ہے، کون سی چیز ہمیں
راس نہیں آتی اس کے مطابق اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں سادہ خوراک سے ابتدا بھی ہو، افطار بھی ہو، اور مسنون جو طریقہ کار ہے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ باقی جو پورا دن ہے وہ شریعت کے مطابق گزرے، گناہوں سے حفاظت میں گزرے۔ کہتے ہیں غیر مسلم نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو آپ مسلمان روزہ رکھتے ہو تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس نے کہا کھانا پینے سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ کہا کہ اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو کہا کہ بس یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کی حالت میں ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، اور اس طرح جو ہے دھوکہ نہیں کریں گے، یہ روزے کا تقاضا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ غیر مسلم نے کہا کہ یار یہ بات تو عجیب ہو گئی کہ آپ کو صرف ایک مہینہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا ہے، بھائی ان چیزوں سے ہمیں تو سارا سال بچنا ہوتا ہے، ہم تو سارا سال دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، سارا سال جھوٹ نہیں بولتے، سارا سال فراڈ نہیں کرتے، اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک مہینے کے لیے اس چیز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ تو بڑا آسان بھائی مسئلہ ہو گیا کہ سال کے 11 مہینے جو من میں آئے کرتے رہو اور سال کے ایک مہینے میں ان چیزوں کا اہتمام شروع کر دو۔ یہ اہتمام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم رمضان میں کریں گے رمضان کے بعد نہیں کریں گے، نہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم اس کی پریکٹس اور مشق کریں گے اور پھر رمضان کے بعد بھی اس کو برقرار رکھیں گے۔ یہ ایک مشق ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کیسے کرنا ہے۔ سارا سال کے باقی 11 مہینے ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آنکھیں کیسے چل رہی ہیں، زبان کیسے چل رہی ہے، ہمارے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کیسے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کس ترتیب سے کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو بس صرف ایک مہینے اگر کر بھی لیں گے اور باقی سال نہیں کریں گے تب بھی رمضان کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جو تقوی اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تب حاصل ہوگا جب رمضان المبارک میں بھی اہتمام ہو، رمضان کے بعد بھی ہو۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رمضان المبارک میں جو بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کہ وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اور مال جو ہے وہ اس میں اپنی طرف سے خود ساختہ مہنگائی کر کے مہنگا بھی بیچ رہے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ نمازیوں کا رمضان میں روزہ داروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ روزہ دار ہے، حاجی صاحب ہے اور نمازی صاحب ہے، دکان پر بیٹھا ہے، چیز مہنگی بیچ رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لیکن پھر جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میری نماز جا رہی ہے۔ تو یہ تو صرف دین نہیں ہے نا، وہ بھی تو دین ہے اگر وہاں پر آپ اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کے نماز کا یا اس کے حاجی ہونے کا مذاق نہیں اڑائیں گے، یہ تو جو لوگ کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، وہ نمازی اور حاجی اور روزے دار کا مذاق وہ اپنی جگہ نیک عمل ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن نمازی ہونے کا، روزہ دار ہونے کا کوئی تقاضا تو ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان ہونے کا ایک تقاضا تو ہوتا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر دھوکہ کیوں دے، جھوٹ کیوں بولے، ملاوٹ کیوں کرے، تجارت میں گڑبڑ کیوں کرے؟ تو جیسے مسجد میں عبادت کرنی ہے، روزے کو روزہ بنانا ہے، ایسے مسجد سے باہر بھی اپنے دنیا کے لین دین میں بھی، معاملات میں بھی اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، لہٰذا اس میں بھی خیال رکھنا ہے، بعد میں بھی رکھنا ہے، لیکن رمضان کے روزے میں تو لازمی طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میں اس طرح کے اگر حرام کماؤں یا اپنے مال میں حرام کی آمیزش ملاوٹ کروں اور یہ کما کر بچوں کو لا کے کھلاؤں یا خود کھاؤں اور حرام یا مشکوک مال لے کر اس سے افطاری کروں، سحری کروں، پھر میرے روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ دار شخص سارا دن بھوک پیاس برداشت کر لے اور شام کو جب افطار کر رہا ہے تو جو سامنے مال پڑا ہے کھانے پینے کا وہ حرام کی رقم سے آیا یا مشکوک رقم سے آیا، اس کو روزے کا کیا ثواب ملے گا؟ یا اگر ملے گا بھی تو اس سے زیادہ تو اس نے گناہ کما لیا۔ میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ اپنی کمائی کی طرف توجہ دینا یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ایک تو وہ ایک شخص کی بنیادی کمائی ہی حرام ہے خدا نخواستہ، وہ تو ہے ہی غلط،
لیکن حلال کمائی کو بھی لوگ حرام بنا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اسی طریقے سے کہ اس میں جھوٹ، دھوکہ اور ملاوٹ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو شریعت کے خلاف ہیں، وہ جب حلال کاروبار میں بھی آ جاتی ہیں تو اس میں بھی آمیزش حرام کی آ گئی۔ ایک شخص دن کو کوئی 10,000 کی چیزیں بیچتا ہے، جس میں سے وہ 1,000 کی چیز جو ہے جھوٹ بول کر بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، اور ایک چیز ایسی بیچتا ہے کہ جس میں وہ اپنے گاہک سے دھوکہ کر رہا ہے، اور باقی 9,000 اس نے حلال کمائے لیکن 1,000 حرام کما لیا، تو یہ 1,000 اس کے ساتھ مکس ہو گیا۔ اب یہ مال مشکوک ہو گیا۔ اب جب مشکوک مال آ گیا تو اس مشکوک مال کے اثرات تو ہوں گے، وہ اس کے اعمال پر بھی ہوں گے، اس کے کردار اور اخلاق پر بھی ہوں گے، اس کے بچوں کے اعمال پر بھی ہوں گے، اس کے پوری فیملی، پورے گھرانے پر اس کا اثر ہوگا، اور اس کا اثر نکلتے نکلتے بہت وقت لگتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز، لہٰذا اس کا اہتمام ضروری ہے۔ یا کسی کے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، قرض کی رقم میں ٹال مٹول بے وجہ کر رہا ہے اور اس کو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اور حقدار کو اس کا حق نہیں دے رہا، یا کسی کا بھی حق دبایا ہوا ہے، یا کسی بھی طریقے سے کوئی مال اس کے پاس ناجائز موجود ہے، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، اور چوری کا ہے، کسی بھی طرح خیانت کا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اس سے انسان کے مال پر فرق پڑتا ہے، اور پھر اس مال سے وہ جب کھائے گا، وہ بدن میں جائے گا، تو اس بدن سے یہ کیا عبادت کرے گا، وہ عبادت کتنی قابل قبول ہوگی؟ جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے اگر پیٹ میں، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں، اور اس کے باوجود بھی اس چیز کی ہمارے یہاں کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی ہم اگر حلال کمانے والے ہیں الحمدللہ، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے ہاں حلال کی کمائی میں کوئی غلط چیز کی آمیزش، ملاوٹ تو نہیں ہو رہی۔ لین دین میں ہم کیا کر رہے ہیں، تجارت کاروبار ہم کیسے کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ روزے کا تقاضا وہ بھی ہے، تو اس لیے صبح سحری، افطاری، بیچ میں روزہ، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کریم، نوافل، ذکر اذکار، اور یہ معمولات، رات میں تراویح، ختم قرآن کریم، ان سب چیزوں کی پابندی کرنا، اور رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرنا، یہ ایک انتہائی لازمی امر ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور باقی جو ہے آپ کے سامنے مسائل بوقت ضرورت بھی آتے رہتے ہیں، جس چیز کی معلومات کی ضرورت ہو الحمدللہ وہ علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور آج کل تو سب کی رسائی موجود ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے باہر نمبر بھی لکھ دیا ہے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے، کسی کو معلومات رکھنی ہے تو وہ بالکل پوچھ سکتا ہے۔ آج کل جدید ذرائع ابلاغ ہے، آپ کو کسی بھی وقت اپنا پیغام بھیجیں، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا، آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب مل جائے گا، نہ آپ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو رش میں آ کر ٹائم انتظار کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور چیز کی۔ آج کل اس چیز کی سہولت ہے، پر یہ ہوتا ہے کہ فون پر رابطہ ہر وقت نہیں ہوتا، تو آج کل ایک سہولت یہ آ گئی ہے کہ بھائی آپ اپنے لکھ کر سوال بھیجیں، یا اپنی آواز میں سوال بھیج دیں، اور وہ سوال جو ہے آگے جیسے ہی جواب دینے والے کو موقع ملے گا وہ آپ کو آپ کا جواب دے دے گا، بس بات ختم ہو جائے گی، آسانی۔ تو اس لیے بہرحال ان سہولیات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں مستحقین کا خیال رکھنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا، مستحقین تک پہنچانا، یہ بھی بہت لازمی اور اہم امر ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سال بھر ہم ٹھیک ہے خرچ و اخراجات کرتے ہیں، جو لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں بر وقت۔ بہت سے لوگ آپ کی زکوٰۃ کے انتظار میں ہوں گے، وہ مستحق ہوں گے، ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوگی، فطرانے کی رقم کی ضرورت ہوگی، تاکہ وہ عید جو ہے منا سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال بہت فرق آ چکا ہے لوگوں کی قوت خرید میں مہنگائی کی وجہ سے، لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی خواہش ہوگی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدنے کی، لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو معلوم کرنا، ان تک پہنچنا، یہ بھی انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہم نے مل کر ساتھیوں نے اس کے لیے بھی کوشش کی ہے کہ بھائی ایسے لوگ ہوں کہ ان کو ہم نظر میں رکھیں، اور کچھ پہلے سے بھی نظر میں ہیں، تاکہ ان حضرات تک جو ہے وہ یہ رقم زکوٰۃ وغیرہ کی اور فطرانے کی اور فدیے کی اس قسم کی رقوم پہنچائی جائے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ حضرات جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہر قسم کے مالی جانی عبادات کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کی ہماری عبادات قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کی۔